آپ دوستوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یسوع مسیح کے لیے جو لقب استعمال کیا گیا ہے خداوند کا، پروفیسر لیک نے اس پر کافی روشنی ڈالی تھی، اور پروفیسر لیک کے مطابق یہ لقب یونانیوں کے لیے قبول کرنا آسان تھا۔ اس لقب کے استعمال سے وہ یسوع کو ویسا ہی دیوتا سمجھ رہے تھے جیسے کہ ان کے اپنے دیوتا تھے۔ یقیناً جب یہودی نام یہوہ کو یونانی میں منتقل کیا گیا تو اس کے لیے وہی لفظ خداوند استعمال ہوا۔ اس وجہ سے ابتدائی کلیسیا کی اصطلاحات میں ایک الجھن پیدا ہو گئی، اور غالباً اس متنازع مسئلے کا کوئی حتمی حل نہیں ہے کہ پولس کے ذہن میں خداوند کے کیا معنی تھے جب اس نے یسوع کو خداوند کہا۔ تاہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خود پولس نے بھی اس مسئلے کو محسوس کیا، کیونکہ وہ یونانی عقائد کے حامل افراد میں یسوع کے اس تصور کو متعارف کروا رہا تھا۔ یہی بات اس کے اس قول میں ظاہر ہوتی ہے کہ اگرچہ آسمان یا زمین پر کہلانے والے کئی معبود ہیں، چنانچہ بہت سے معبود اور بہت سے خداوند ہیں، پھر بھی ہمارے لیے ایک ہی خدا ہے یعنی باپ، اور ایک ہی خداوند ہے یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلے سے سب چیزیں ہیں اور ہم بھی اسی کے وسیلے سے ہیں۔ یہ بیان آپ کرنتھیوں کے نام پہلا خط 8ویں باب کی 5ویں اور 6ٹی آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کم از کم واقع ہے کہ غیر یہودی ذہن کے لیے قابل فہم اصطلاحات میں خداوند یسوع مسیح کو فوق البشر دنیا سے وابستہ کر کے پیش کیا گیا تھا۔ یہی ارتقائی عمل اس وقت اپنے عروج پر پہنچا جب یسوع کی تشریح لوگوس یعنی خدا کے ازلی کلام کے طور پر کی گئی۔ چوتھی انجیل یعنی یوحنا کی انجیل کے دیباچے میں اس اصطلاح کا استعمال معروف ہے، لیکن اس اصطلاح کے پیچھے موجود بنیادی تصور دیگر مقامات پر بھی نظر آتا ہے، چاہے وہاں یہ مخصوص اصطلاح ہو یا نہ ہو۔ در حقیقت یہ تصور پہلے ہی غیر یہودی فکر سے یہودی فکر میں داخل ہو چکا تھا، جیسا کہ حکمت سلیمان نامی کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے جو اپوکریفا میں شامل ہے۔ یہاں حکمت کو خدا کا نائب قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ لکھا ہے کہ وہ ہر چیز میں سرایت کرتی اور اسے متاثر کرتی ہے۔ خدا کی قدرت کی سانس، قادر مطلق کے جلال کا شفاف انعکاس، ابدی روشنی کی جھلک، خدا کے عمل کا بے داغ آئینہ اور اس کی بھلائی کا عکس۔ یہ حوالے آپ حکمت سلیمان نامی کتاب 7ویں باب کی 22ویں سے 30ویں آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک معروف فکری وسیلہ تھا جو مسیحی فکر میں یسوع کی تشریح کے لیے استعمال کیا گیا، اور اسی کے ذریعے اسے الوہیت سے منسلک کیا گیا۔ یوں وہ نظر نہ آنے والے خدا کی شبیہ اور تمام مخلوقات میں پہلوٹا اور اس کے جلال کی جھلک اور اس کی ذات کا حقیقی عکس قرار پایا۔ ان محاوروں کے لیے آپ کولوسیوں کے نام خط پہلے باب کی 15ویں آیت دیکھ سکتے ہیں، اور پھر عبرانیوں کا خط پہلے باب کی 3 آیات دیکھ سکتے ہیں۔ نیز وہ لوگوس ٹھہرا جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اور خود خدا تھا۔ یہ بیان بھی آپ یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 1 آیت میں کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ یہ بلا شبہ ایک بالکل نیا تصور تھا جو نہ صرف عہد عتیق میں غیر موجود تھا بلکہ اس کے کئی بنیادی رجحانات کے برعکس بھی تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یسوع کی نئی تشریحات سے خدا کے تصور میں کیا تبدیلی واقع ہوئی؟ جس عمل کے تحت یسوع کو بتدریج نئے فکری سانچوں میں ڈھالا گیا، عموماً اسے ایک انسان کو آہستہ آہستہ الوہیت کے مرتبے پر فائز کرنے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ابتدائی رسالت کی تبلیغ میں یسوع کا تعارف محض ان الفاظ میں کرایا گیا تھا کہ وہ ایک انسان تھا جسے خدا نے تمہارے سامنے معجزات، عجائبات اور نشانیاں دکھا کر ثابت کیا، جو خدا نے اس کے ذریعے تمہارے درمیان کیے، جیسا کہ تم خود جانتے ہو، جو بھلائی کرتا رہا اور شیطان کے ستائے ہوئے تمام لوگوں کو شفا دیتا رہا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ یہ بیان آپ اعمال کی کتاب 2 باب کی 22ویں آیت اور پھر 10ویں باب کی 38ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن نئے عہد نامے کے مصنفین جب اس کی تشریح مکمل کر چکے تو قدیم دنیا کی سب سے عظیم اصطلاحات استعمال ہو چکی تھیں، یعنی وہ مسیح تھا، خداوند تھا، لوگوس تھا
اور یوں وہ ایک معبود بھی بن گیا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل مسیحی فکر کو یسوع کی اصل تاریخی زندگی، تعلیمات اور خدمات سے بہت آگے لے گیا۔ تاہم ہمارے مقصد کے لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یسوع کی الوہیت کا یہ تصور نہ صرف مسیحی تصور مسیح کو متاثر کر رہا تھا، بلکہ مسیحی تصور خدا کو بھی تبدیل کر رہا تھا۔ جب یسوع کو اس کے پیروکاروں کی تشریحات میں خداوند اور لوگوس کے طور پر پیش کیا گیا تو نہ صرف یسوع کا درجہ بلند ہوا بلکہ خدا کا تصور بھی بدل گیا۔ اب مسیح ہی اس تصور کا مرکزی عنصر بن گیا تھا۔ چنانچہ اب وہ مسیح کے چہرے میں الہی جلال کے علم کا نور دیکھنے لگے۔ اس حوالے سے آپ کرنتھیوں کے نام دوسرا خط 4 باب کی 6 آیت دیکھ سکتے ہیں۔ جوں جوں نیا عہد نامہ فکری طور پر ترقی کرتا گیا، مسیح کو زیادہ سے زیادہ الہی دنیا کے ساتھ جوڑا گیا، اور اسی طرح الہی دنیا کو مسیح کے ساتھ شناخت کیا گیا۔ مسیح کی شخصیت خدا کے تصور میں مرکزی حیثیت اختیار کر گئی، اور اس طرح خدا کا تصور مسیحیت سے رنگین ہو گیا۔ یہ تبدیلی اتنی گہری تھی کہ نئے عہد نامے کے پیروکاروں کے نقطۂ نظر سے پولوس نے اپنے نو مسیحی پیروکاروں کو، خواہ ان کا پچھلا مذہبی پس منظر کچھ بھی رہا ہو، یہ لکھنے میں خود کو حق بجانب محسوس کیا کہ اب جب کہ تم خدا کو جان چکے ہو، یا یوں کہو کہ خدا کے ذریعے سے جانے جا چکے ہو۔ یہ بات آپ گلتیوں کے خط 4 باب کی 9 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں یہ کہ مسیحی فکر میں خدا کا تصور مسیح جیسا ہو گیا۔ یسوع کی الوہیت کا عقیدہ محض یسوع کے بارے میں ایک دعویٰ نہ رہا، بلکہ یہ خدا کی الوہیت کا بھی ایک بیان بن گیا۔ اگرچہ قادر مطلق اب بھی کائنات کا خود مختار حاکم تھا، جس نے سب چیزیں پیدا کی اور جس کی ابدی قدرت اور الوہیت ان چیزوں کے ذریعے جانی جاتی ہے جو بنائی گئی ہیں، مگر اس روایت میں اب یسوع کو بھی خدا کی شبیہ کے طور پر متعارف کرا دیا گیا تھا۔ یہ حوالے نوٹ فرما لیں: افسیوں کا خط 3 باب کی 9 آیت، رومیوں کے نام خط 1 باب کی 20 آیت، اور کرنتھیوں کے نام دوسرا خط 4 باب کی 4 آیت۔ لہٰذا جب ابتدائی مسیحی خدا کے بارے میں سوچتے تھے تو وہ در حقیقت یسوع مسیح کے بارے میں سوچ رہے ہوتے تھے۔ چنانچہ اگرچہ ان کی فکری تشریحات اکثر تاریخی حقیقت کے خلاف جاتی تھیں، مگر ان تشریحات میں پھر بھی یسوع کی زمینی زندگی اور خدمات کا اثر باقی رہا۔ یہ اثرات اتنے وسیع تھے کہ ان کا تعین کرنا آب و ہوا کی تبدیلی بیان کرنے کے جیسا ہے۔ پھر بھی اس تبدیلی کے بعض نمایاں اثرات کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر خدا کی توجہ کو انفرادی انسانوں پر نمایاں حیثیت دی گئی، جو کہ عہد عتیق میں اس شدت کے ساتھ نہیں دیکھی جاتی۔ یہ قربت اور شفقت یسوع کی خصوصیت تھی، اور اگر وہ خدا کی شبیہ تھا تو پھر یہی خدا کی اصل فطرت بھی ہونی چاہیے تھی۔ خدا کی انفرادی خبر گیری کو نئی وضاحت کے ساتھ نمایاں کیا گیا، جو عہد عتیق میں پہلے اتنی واضح نہ تھی۔ گناہ گاروں کے لیے خدا کی خاص شفقت اور بخشش کو مرکزی حیثیت دی گئی، جو کہ ابتدائی یہودی تصور کے برعکس تھی۔ خدا کی محبت کو ایک نئے اور زیادہ متحرک انداز میں پیش کیا گیا، جو قربانی دینے والی اور فعال محبت تھی، جس کا تصور پولوس کے خطوط میں بھی جھلکتا ہے۔ خدا کے مقصد کو یسوع کے ذریعے سمجھا گیا، اور اس کا پورا منصوبہ مسیح یسوع میں ابدی مقصد کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ افسیوں کے نام خط 3 باب کی 11 آیت دیکھ سکتے ہیں۔ یسوع کے کردار کی صفات مثلا نرمی، حلم، قربانی اور محبت کو نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ خدا کے تصور کے لیے بھی بنیادی معیار قرار دیا گیا۔ یہ تمام پہلو اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ مسیحی فکر میں ایک شخصیت نے تصور خدا میں انقلابی تبدیلی پیدا کر دی۔ پرانے یہودی اور نئے یونانی تصورات کو برقرار رکھتے ہوئے مسیحی فکر نے ان سب میں یسوع کے چہرے کو نمایاں کر دیا۔ تاہم یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ نئے عہد نامے کی دلچسپی محض کسی نظریے میں نہیں بلکہ ایک عظیم واقعے میں ہے۔ مسیح میں خدا نے دنیا کے لیے ایک ایسا عمل انجام دیا جو اتنا فیصلہ کن تھا کہ تمام پیشین گوئیاں اس میں اپنی تکمیل پاتی تھیں، اور اتنا نتیجہ خیز تھا کہ انسان کا مستقبل اس پر منحصر تھا۔ نئے عہد نامے کے مطابق تاریخ کا رخ
ہر انسان کی تقدیر اسی پر موقوف ہے۔ اس لیے مسیحی تصور خدا کی خصوصیات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اس عظیم الشان اور تخلیقی عمل کو مد نظر رکھنا پڑے گا جو خدا نے مسیح میں انجام دیا۔ اس حوالے سے عبرانی اور ہیلانیاتی دنیا کے نظریات میں گہرا فرق تھا۔ عبرانی تصور عالم خدا کو ایک عادلانہ ارادہ رکھنے والی ہستی کے طور پر دیکھتا ہے جو دنیا کے عمل میں مخصوص کام انجام دیتا ہے۔ یہ تصور تاریخ کو ایک الہی منصوبہ مانتا ہے جو خدا کے تخلیق کے عظیم کام سے شروع ہو کر مستقبل میں ایک عظیم تکمیل کی طرف بڑھتا ہے۔ اس منصوبے کو ایک الہی جماعت یعنی خدا کی منتخب قوم سے وابستہ کیا جاتا ہے جو خدا کے مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسری طرف ہیلانیاتی تصور عالم میں خدا ایک غیر متحرک ہستی ہے جس تک انسان پہنچنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن جو دنیا کے عمل میں کوئی خاص کام نہیں کرتا۔ اس نظریے میں تاریخ کا دھارا ایک بے مقصد ابدی تکرار تھا جو کہیں نہیں پہنچاتا تھا، اور نجات تب حاصل ہوتی تھی جب فرد اپنی روح کو دنیا سے علیحدہ کر لیتا۔ ان دو کائناتی نظریات میں نیا عہد نامہ بنیادی طور پر عبرانی نقطہ نظر پر قائم رہا، اگرچہ مسیحی متون میں ہیلانیاتی اثرات بھی موجود ہیں جن میں سے بعض بہت مؤثر ثابت ہوئے، لیکن خدا اور کائنات کے بنیادی تصور میں یہودی نظریہ برقرار رہا۔ خدا ایک عادل اور محبت کرنے والی ہستی ہے جو عظیم اعمال انجام دیتی ہے۔ تاریخ ایک ایسا عمل ہے جو اس کے حاکمانہ اختیار کے تحت ہے اور جس میں وہ فیصلہ کن اقدامات کرتا ہے۔ کلیسیا اس کے مقصد کو پورا کرنے کا منتخب وسیلہ ہے۔ یہی نئے عہد نامے کا تصور عالم ہے۔ جس طرح پرانے عہد نامے میں خدا کا تصور فلسفیانہ مباحث کی بجائے اس کے اسرائیل کے حق میں کیے گئے زبردست اعمال کی روشنی میں تشکیل پایا، مثلا مصر سے نجات وغیرہ، اسی طرح نئے عہد نامے میں خدا کا تصور کسی خیال پر نہیں بلکہ ایک عمل پر مرکوز ہے۔ مثلا خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16 اور 17 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ جس کا مشاہدہ انبیاء کرنا چاہتے تھے وہ اب پورا ہو چکا ہے۔ اس کے لیے آپ متی کی انجیل 13 باب کی 17 آیت دیکھیں۔ اور قدیم نبیوں کی سب سے امید افزا پیشین گوئیوں کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا۔ ایماندار موت سے زندگی میں داخل ہو چکے تھے اور اندھیرے کی طاقت سے چھڑا کر خدا کے محبوب بیٹے کی بادشاہت میں داخل کیے گئے تھے۔ یہ ایک عظیم اور نجات بخش عمل تھا، ایک ایسا بے مثال کام جو خدا نے انسان کی نجات کے لیے انجام دیا، اور اسی روشنی میں خدا کی ذات، صفات اور مقصد کے بارے میں نئے تصورات اور وسیع تر تفہیم پیدا ہو گئی۔ یہ بات اس لیے زیادہ اہم ہے کہ ہمارے دور میں اکثر ابتدائی مسیحیوں کی مکاشفاتی امیدوں پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ وہ صرف ایک مستقبل کے واقعے یعنی مسیح کی دوبارہ آمد پر مرکوز تھی۔ بے شک نئے عہد نامے میں اس امید کا غلبہ ہے۔ ابتدائی شاگرد ایک الہی اور فیصلہ کن عمل کی شدید توقع رکھتے تھے جو نئے آسمان اور نئی زمین جہاں راست بازی بستی ہے کہ ظہور کا سبب بنے گا۔ اس کے لیے آپ پطرس کا دوسرا خط 3 باب کی 13 آیت دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم اس شعلہ فگن امید کو صرف ایک مستقبل کے واقعے کے تناظر میں نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ اسے ایک عظیم ترین واقعے کے نتیجے کے طور پر دیکھنا ہوگا جو پہلے ہی وقوع پذیر ہو چکا تھا۔ خدا کا سب سے بڑا عمل باقی نہیں تھا بلکہ وہ تو ہو چکا تھا۔ جو کچھ آگے آنے والا تھا وہ اسی کا تسلسل اور نتیجہ تھا۔ سب سے بالا و برتر عمل پہلے ہی مکمل ہو چکا تھا، جیسا کہ لکھا ہے کہ کسی نے کبھی خدا کو نہیں دیکھا مگر اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اس کا اظہار کیا۔ یہ بیان آپ یوحنا کی انجیل 1 باب کی 18 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ نئے عہد نامے میں خدا کا تصور اسی عمل سے نکلتا ہے۔ پولوس لکھتا ہے کہ خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کی کہ جب ہم گناہ گار تھے تو مسیح ہمارے لیے موا۔ یہ بیان آپ رومیو کے خط 5 باب کی 8 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ابتدائی مسیحی صرف مستقبل کی امید میں نہیں جیتے تھے بلکہ ایک ایسے عمل کی خوشی میں زندگی بسر کر رہے تھے جو پہلے ہی انجام پا چکا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ خدا کی بادشاہت ان پر نازل ہو چکی ہے۔ اس کے لیے آپ متی کی انجیل 12 باب کی 28 آیت دیکھ سکتے ہیں۔
اور یہ کہ اندھیرا مٹ رہا ہے اور حقیقی روشنی پہلے ہی چمک رہی ہے۔ اس کے لیے آپ یوحنا کا پہلا خط 2 باب کی 8ویں آیت دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ اسی لمحے ابدی زندگی میں داخل ہو چکے تھے۔ اس کے لیے آپ یوحنا کی انجیل 3 باب کی 36ویں آیت دیکھ سکتے ہیں۔ نیز یہ کہ وہ دوبارہ پیدا ہو چکے تھے، جیسا کہ پہلا پطرس پہلے باب کی 23ویں آیت بیان کرتی ہے، اور یہ بھی کہ وہ تجدید اور روح القدس کے وسیلے سے نجات پا چکے تھے۔ یہ بیان تیتس کے خط میں 3 باب کی 5ویں آیت میں موجود ہے، حتیٰ کہ انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق دیا گیا۔ یہ بیان یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 12ویں آیت میں موجود ہے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ اس واقعے جیسا کوئی اور عمل پہلے کبھی نہیں ہوا، اور اس کے لیے خدا بنیادی طور پر وہ ہستی تھا جو ایسا کر سکتا تھا اور کرنا چاہتا تھا۔ جس طرح ابتدائی عبرانی یہوہ کو سب سے پہلے وہ سمجھتے تھے جس نے انہیں مصر سے نجات دی، اسی طرح ابتدائی مسیحی خدا کو وہ ہستی مانتے تھے جس نے انہیں تاریکی کی طاقت سے چھڑا کر اپنے بیٹے کی بادشاہت میں داخل کیا۔ ہمارے موجودہ موضوع کے حوالے سے یہ امر نہایت اہم ہے کہ اس نجات بخش عمل کے ذریعے ایمانداروں نے خود کو خدا کی فرزندی کے ایک نئے تجربے میں داخل سمجھا۔ نئے عہد نامے میں خدا کے باپ ہونے کی حیثیت سب سے زیادہ صراحت کے ساتھ ان بیانات میں ظاہر ہوتی ہے جو مسیحی فرزندی کے تجربے کے بارے میں دیے گئے ہیں، نہ کہ صرف خدا کے متعلق کہے گئے الفاظ ہیں۔ مثلا یہ الفاظ کہ خدا بیٹوں کو چاہتا ہے، اسی تصور میں اس کے باپ ہونے کی حیثیت سب سے زیادہ واضح ہوتی ہے۔ پولوس کہتا ہے کہ تمام مخلوقات بڑی آرزو کے ساتھ خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھ رہی ہیں۔ یہ بیان آپ رومیوں کے خط 8 باب کی 19ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کا وہ عمل جو مسیح میں سر انجام دیا گیا اسی مقصد کے لیے تھا، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہم فرزندی کا درجہ حاصل کریں۔ یہ بیان آپ گلتیوں کے خط 4 باب کی 4 اور 5ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ نئے عہد نامے کی نظر میں یہ عمل اب مکمل ہو چکا تھا۔ حق دیا جا چکا تھا کہ لوگ خدا کے فرزند بنیں۔ جتنے خدا کے روح کی ہدایت میں چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اس کے لیے آپ رومیوں کا خط 8 باب کی 14ویں آیت دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اب غلام نہیں رہے بلکہ بیٹے اور وارث بن چکے ہیں، اور ان کا خدا سے مخاطب ہونے کا انداز ابا یعنی اے باپ بن چکا ہے۔ اس کے لیے آپ گلتیوں کا خط 4 باب کی 6 اور 7ویں آیت دیکھ سکتے ہیں، اور رومیوں کے نام خط 8 باب کی 15ویں آیت دیکھ سکتے ہیں۔ یسوع کی نصیحت کہ تم اپنے آسمانی باپ کے بیٹے بنو سے لے کر رسولوں کے خطوط میں مسیحیوں کے یسوع مسیح کے وسیلے سے فرزندیت میں داخل ہونے تک یہ تصور مسلسل چلتا ہے۔ وہ ایک پرانا فکرہ استعمال کر رہے تھے، لیکن انہیں اس میں ایک نیا مفہوم بھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مسیح کی واپسی کی محض ایک مؤخر شدہ امید کے برعکس، جیسا کہ انتہا پسند آخرت پسند تصور کرتے ہیں۔ ابتدائی مسیحیوں کا فخر اس امر میں تھا کہ وہ خدا کے مسیح میں سر انجام دیے گئے عظیم عمل کے ذریعے پہلے سے کھولے گئے تجربات کو اپنا رہے تھے اور ان کی گہرائی میں جا رہے تھے۔ جیسے کہ یہ کہا گیا کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہمیں مسیح میں ہر طرح کی روحانی برکت سے نوازا ہے۔ یہ بیان آپ افسیوں کے نام خط 1 باب کی 3 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ در حقیقت نئے عہد نامے میں خدا کے بارے میں ترقی پذیر تجربے اور تصور میں موجود وسعت اور تنوع تاریخی توحید کی روایتی شکلوں سے تجاوز کرنے لگا تھا۔ ایک خدا تھا، لیکن ساتھ ہی ایک خداوند بھی تھا جو الوہی دائرے سے تعلق رکھتا تھا اور جو اس کی اعلیٰ ترین تجلی تھا، اور ایک روح بھی تھا، جیسا کہ پولوس نے لکھا کہ اس کی وہ روح جو تم میں بستی ہے۔ اس کے لیے آپ رومیوں کا خط 8 باب کی 11ویں آیت ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہودی توحید ایک واحد خدا کی موجودگی اور حاکمیت پر زور دیتی تھی، لیکن مسیحیت جلد ہی اپنے توحیدی تصور کو نئے ابعاد میں وسعت دینے کی کوشش کرنے لگی، یعنی باپ کو بیٹے میں منکشف ماننے لگی اور ہر ایماندار کے لیے اسے روح کے اندرونی عمل کے ذریعے براہ راست میسر سمجھنے لگی۔ اس تصور کو پولوس نے ایک دعا کی صورت میں بیان کیا جو آج تو ایک مانوس دعا بن چکی ہے، لیکن ابتدا میں یہ ان لوگوں کے شکر گزارانہ تجربے کی عکاسی کرتی تھی جو اپنے مذہبی تصور میں
ایک نئی وسعت دریافت کر رہے تھے، یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی رفاقت تم سب کے ساتھ ہو۔ یہ آپ کرنتھیوں کے نام دوسرے خط کے 13ویں باب کی 14ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ مسیح کی زندگی اور خدمت الوہی تھی۔ ان کے اپنے باطنی تجربے میں ہونے والی روحانی تجدید اور استحکام الوہی تھا۔ اس کا خدا صرف ایک کائناتی خالق، باپ اور بادشاہ نہیں تھا، بلکہ ایک مکاشفاتی ہستی تھا جو فضل اور سچائی سے معمور اور ایک باطنی روحانی قوت بھی تھا۔ یہ سب کچھ ابھی تثلیثی عقیدہ کی منظم شکل میں نہیں ڈھلا تھا، بلکہ یہ توحید میں ایک ارتقاء اور وسعت کا مظہر تھا، یعنی خدائی تصور کے نئے فکری پیرایوں میں بہہ جانے کا ایک عمل۔ پرانی توحید کی یک رخی نوعیت اس نئے تجربے کے لیے ناکافی معلوم ہونے لگی۔ ابتدائی مسیحی اپنی عقیدتی اصطلاحات میں خدا کے متعلق وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتے تھے جو وہ کہنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کا تجربہ نہایت متنوع اور بھرپور تھا۔ بغیر کسی ارادے کے کہ وہ مستقبل میں کلیسیائی عقائد کی بنیاد رکھیں گے، وہ در حقیقت 3 اہم پہلوؤں میں الوہیت سے معاملہ کر رہے تھے۔ مثال کے طور پہ، نمبر 1 بطور کائناتی خالق اور باپ، نمبر 2 بطور مجسم نجات دہندہ اور مسیح، نمبر 3 بطور باطنی روح قدرت۔ بعد میں جب تثلیث کا تصور زیادہ منظم ہو گیا تو یہ محض الہی فطرت کی ایک سخت علمی تفہیم بن کر رہ گیا، مگر ابتدا میں یہ ایک شکر گزارانہ اعتراف تھا کہ ابدی ہستی میں ایک ناقابل فہم راز پوشیدہ ہے۔ کتاب مقدس کے سب سے عظیم بیانات، خواہ وہ عہد عتیق میں ہوں یا نئے عہد نامے میں، سب کے سب اسی راز کے ادراک سے معمور ہیں۔ یہ کتاب یعنی بائبل توحیدی عقائد کے لیے خام مواد فراہم کرنے والی کوئی عام جنگل نہیں ہے جس میں سے لکڑیاں کاٹی جا سکیں۔ نہ صرف یہ کہ اس میں خدا کے تصورات مسلسل ارتقاء پذیر ہیں، بلکہ ہر جگہ خدائی فطرت میں گہرائی پر گہرائی کا احساس پایا جاتا ہے جو ناقابل فہم اور ناقابل گرفت ہے۔ جیسا کہ زوفر نے ایوب کی کتاب میں سوال اٹھایا کہ کیا تو کھوج لگا کر خدا کو پا سکتا ہے؟ کیا تو قادر مطلق کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے؟ یہ آسمان سے بھی بلند ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ پاتال سے بھی گہرا ہے، تو کیا جان سکتا ہے؟ ایوب کی کتاب 11ویں باب کی 7ویں اور 8ویں آیت میں زوفر کا یہ قول موجود ہے۔ یقیناً جیسا کہ ہم توقع کر سکتے ہیں، سب سے زیادہ پر یقین ایمان والے ہی سب سے زیادہ عاجزی سے اپنے محدود فہم کا اعتراف کرتے ہیں، جسے پولوس نے خدا کی گہرائیاں کہا ہے۔ یہ بات آپ کرنتھیوں کے پہلے خط کے 2 باب کی 10ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور یسایہ نبی کہتا ہے کہ اس کی سمجھ ناپید ہے۔ یہ بیان آپ یسایہ کی کتاب 40ویں باب کی 28ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ نئے عہد نامے میں خدا کی اس گہرائی اور اسرار کا احساس جو ایسے نور میں بسا ہوا ہے جس کے قریب نہیں جایا جا سکتا یا جس تک کسی کی رسائی نہیں، سب سے زیادہ واضح طور پر اس خیال میں ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ خدا واحد ہے، جیسا کہ یہ کثرت الہ کے تصورات کے برعکس ہے، مگر یہ وحدت محدود نہیں بلکہ متنوع اور وسیع ہے۔ یہ بات آپ تیموتھیوس کے نام پہلے خط 6 باب کی 16ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ محض مجرد وحدانیت کا تصور پیش کرتا ہے، جب پولوس نے خدا کے بارے میں گفتگو کی تو وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع زبان استعمال کرتا ہے جتنا کہ سابقہ وحدانیت نے کبھی کی تھی۔ مثلا خدا کی معموری سے معمور ہونا، افسیوں کے نام خط 3 باب کی 19ویں آیت۔ مسیح تم میں جلال کی امید ہے، کلوسیوں کے نام خط 1 باب کی 27ویں آیت۔ خداوند ہی روح ہے، کرنتھیوں کا 2 خط 3 باب کی 17ویں آیت۔ ان تمام باتوں میں وہ خدا کی ذات کا فلسفیانہ تجزیہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ خدا انسان کے قریب آنے کے کئی طریقے رکھتا تھا۔ وہ اپنی ہی کہی ہوئی بات کے مطابق ناقابل بیان حقیقت کا اظہار کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اے خدا کی حکمت اور علم کی دولت کی گہرائی، اس کے فیصلے کس قدر ناقابل دریافت اور اس کی راہیں کس قدر ناقابل تلاش ہیں۔ یہ بیان آپ رومیوں کے نام خط 11ویں باب کی 33ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ناقابل یقین حد تک مشکل ہوتا اگر ہم ابتدائی اسرائیلی توحید کے تصورات سے اس نتیجے کا اندازہ لگاتے
در حقیقت پیچھے مڑ کر دیکھا جائے تو بائبل میں خدا کے تصور کا سفر ایک دلچسپ منظر پیش کرتا ہے۔ ایک صحرائی پہاڑ پر طوفانی دیوتا کے تصور سے شروع ہو کر یہ اس تصور پر ختم ہوتا ہے کہ خدا روح ہے اور جو اس کی عبادت کرتے ہیں روح اور سچائی سے عبادت کریں گے۔ یہ بیان آپ یوحنا کی انجیل 4 باب کی 24ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک قبائلی جنگی دیوتا سے شروع ہوتا ہے جو اپنے پیروکاروں کو دشمنوں پر خون ریز فتح دلاتا تھا۔ یہ اس حقیقت پر منتج ہوتا ہے کہ خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ یوحنا کا پہلا خط 4 باب کی 16ویں آیت میں یہ بیان موجود ہے۔ یہ ایک ایسے علاقائی دیوتا سے شروع ہوتا ہے جو صرف اپنی قوم سے محبت کرتا تھا اور باقی انسانیت سے نفرت کرتا تھا۔ یہ اس تصور پر پہنچتا ہے کہ ہر قبیلہ، ہر زبان، ہر قوم اور ہر نسل کے لوگوں کی ایک بڑی جماعت ایک ہی آفاقی باپ کی عبادت کر رہی ہے۔ یہ بیان آپ مکاشفہ کی کتاب 5ویں باب کی 9ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسے خدا سے شروع ہوتا ہے جو باغ عدن میں ٹھنڈے وقت چہل قدمی کرتا تھا، یا جو موسیٰ کو بطور خاص اپنی پشت دکھاتا تھا۔ یہ اس خدا پر منتج ہوتا ہے جسے کسی نے کبھی نہیں دیکھا اور جس میں ہم زندہ ہیں، حرکت کرتے ہیں اور اپنا وجود رکھتے ہیں۔ یہ بیانات آپ یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 18ویں آیت اور پھر اعمال کی کتاب 17ویں باب کی 28ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسے خدا سے شروع ہوتا ہے جو شیر خوار بچوں کے قتل کا حکم دیتا تھا۔ یہ اس خدا پر منتج ہوتا ہے جس کی مرضی ہے کہ ان چھوٹے بچوں میں سے ایک بھی ہلاک نہ ہو۔ یہ بیان آپ متی کی انجیل 18ویں باب کی 14ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسے خدا سے شروع ہوتا ہے جس کی آواز سے کوہ سینا پر لوگ خوف سے کانپ کر کہتے ہیں کہ خدا ہم سے بات نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ یہ بیان آپ خروج کی کتاب 20ویں باب کی 19ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں اور پھر استثنا کی کتاب 5ویں باب کی 25ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس خدا پر منتج ہوتا ہے جس سے آدمی تنہائی میں دعا کر سکتا ہے اور جس کی موجودگی اس کے لیے ایک پوشیدہ دوست کی مانند ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسے خدا سے شروع ہوتا ہے جس کا سب سے اعلیٰ سماجی تصور قبیلے کی جنگی فتح تھی، اور اس خدا پر منتج ہوتا ہے جس کے پرستار پوری دنیا میں ایک عادلانہ اور پرامن بادشاہت کے لیے دعا کرتے ہیں۔